يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے آج کی لڑکی کل کی ماں، اور ساتھ ساتھ مرد اور عورت کا دینی تربیتی پروگرام۔ جی تو آج کے جو ٹاپکس ہیں اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے سوالات آتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے جو ویڈیو تھی وہ اس کو دیکھ لیجئے گا کیونکہ سیکوینس چل رہا ہے یہ۔ ہمارا سوشل میڈیا فیس بک، انسٹاگرام اور خاص طور پہ یوٹیوب چینل جس کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، اس پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے وہ لیکچر، اور وہ تھا کہ لڑکا لڑکی کے رشتے کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور شادی کب کرنی چاہیے، تو ضرور اس کو دیکھیے گا۔ اچھا، آج جو ہمارے پاس ٹاپک ہے نا، اس کو لے کے میرے پاس بہت ساری سسٹرز، بہت ساری بہنیں پریشان رہتی ہیں۔ میرے پاس کافی سوالات اسی فکر کو لے کر آتے ہیں کہ بچوں کی شادی کی عمر گزر رہی ہے، اچھے رشتے نہیں آتے، کچھ رشتے اچھے آتے ہیں تو وہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں، دوبارہ واپس نہیں آتے، جو ہم کو اچھے نہیں لگتے وہ پیچھے پکی جاتے ہیں، یعنی وہ پیغام بھیجتے رہتے ہیں گھڑی گھڑی، اور پھر ہماری بڑی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، چھوٹی لڑکی کے رشتے بہت آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو چھپانا پڑتا ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ چھوٹی بچی کے رشتے آ رہے ہیں، بڑی بچی کے رشتے نہیں آ رہے، تو جب تک سے بڑی بچی کی شادی نہیں ہوگی چھوٹی کی بھی نہیں کریں گے۔ تو انشاءاللہ اس پرابلم کو بھی میں اسی لیکچر میں ڈسکس کروں گی کہ اس پرابلم کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ اور بعض بچیوں کے بھی میسیجز آتے ہیں کہ میری شادی نہیں ہو رہی، یا شادی ہونے میں بہت ٹائم لگ رہا ہے، میری عمر جا رہی ہے، اور تو کسی نے یا تو میرے اوپر جادو کر دیا ہے یا پھر بندش کر دی ہے۔ بندش کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے رکاوٹ ڈال دی ہے۔ اور اچھا، جب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں نا، یعنی رشتے آتے ہیں اور اگر آتے ہیں تو صحیح نہیں آتے، تو دل برداشتہ ہو کر کیا کرتی ہیں، باباؤں، فقیروں، پیروں کے پاس چلی جاتی ہیں اور وہاں جا کر اپنی اپنی بیٹی کی عزت، پیسے سب لٹوا دیتی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ساری چیزوں کو ہم اسی لیکچر میں کور کریں گے کہ ایکچولی جب رشتے نہیں آ رہے، یہ آتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں آ رہے، تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اپنے عقائد کو درست کیجیے کہ جو کچھ آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شر اور خیر دونوں پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کی دعا مانگنی چاہیے، لیکن جب اگر شر آپ کے قریب آ جاتا ہے تو اس کی بھی پناہ اللہ ہی سے مانگنی ہے نا۔ اپنے سب سے پہلے عقیدے کو درست کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے ہماری تقدیروں کو لکھ دیا ہے، اور اچھی اور بری تقدیر وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ ان تقدیروں کو لکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قلم کی سیاہی کو خشک کر دیا ہے، یعنی اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور بالکل اسی طرح رشتوں کے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ازلی طور پر طے کر دیے ہیں۔ بس سب سے پہلے یہ دھیان لگانا ضروری ہے کہ اگر اللہ نے میرے نصیب میں شادی لکھی ہوگی تو ہو کے رہے گی، اور اگر شادی نہیں ہے تو کوئی کتنا بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، نہیں ہو سکتی۔ بس اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا ہے۔ اللہ سے اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کو، یعنی جن عقائد پر ہمارا ایمان ہے اس کو پکا کرنا ہے کہ جس حال میں اللہ تو مجھے رکھے گا میں اس حال میں راضی، اس حال میں خوش۔ دیکھیے نا، اللہ سے لڑ تو نہیں سکتے نا۔ اگر فرض کریں کہ کسی کے نصیب میں شادی نہیں ہے تو چاہے آپ جتنے وظائف کر لیں، چاہے آپ جتنی دعا مانگ لیں، وہ نہیں ہوگا۔ دعا ہمیشہ خیر کی مانگنی چاہیے، کیونکہ دعاؤں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیتا ہے۔ خیر کی دعا مانگیں گی نا تو سکون آئے گا۔ بس جیسے ہی ہم لوگ اپنی جو سچویشن ہوتی ہے اس سے دل برداشتہ ہوتے ہیں تو فوراً وظائف کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں، وظائف کرنے میں، وظیفہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن کسی بھی معاملے کو درست کرنے کا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ پہلے اپنے اسباب کو اختیار کریں، یہ دیکھیں کہ رشتے کیوں نہیں آ رہے ہیں، کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، کیا معاملات ہو رہے ہیں، کون سی چیز ایسی ہے جو کلک نہیں کر رہی، یا کون سی ایسی چیزیں جو رکاوٹ بن رہی ہے۔ اپنے اعمال کو دیکھیں، کیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کو منع کر دیا اس سے رک رہے ہیں کہ نہیں،
اور جس چیز کو اختیار کرنے کا جو ہے وہ حکم دے دیا، کیا اس پر عمل پیرا ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو، سورہ نساء میں، چھوٹے گناہ یا چھوٹی خطائیں میں معاف کر دوں گا۔ تو اب ہم دیکھیں یہ کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسے گناہ تو نہیں ہو رہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو ہی نہیں رہی۔ اور اس طرح کے معاملات میں، اور خاص طور پہ جب اولاد نہیں ہو رہی ہوتی یا بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی، تو ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ اپنے ایمان کو سیک پہ لگا دیتے ہیں، پیری، فقیری اور جھوٹے جعلی باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ آپ کا مال بھی لیتے ہیں اور وہ آپ کا ایمان بھی آپ کا چلا جاتا ہے، ساتھ ساتھ عزت بھی جاتی ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ قرآن سے دوری، دین سے دوری، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دوری۔ بھائی جو پیر، فقیر، بابا آپ سے پیسے لے کے اپنا گھر چلاتے ہیں، وہ آپ کی حاجات کو کیسے پورا کریں گے؟ اگر ان کے پاس ایسی ہی کوئی جادو کی چھڑی ہوتی تو وہ اس حال پہ بیٹھتے؟ وہ آپ کے پیسوں پر گزارا کرتے؟ آپ دیکھیں پیروں فقیروں کے پاس آپ جائیں، بڑی بڑی فیسیں مانگتے ہیں وہ آپ سے۔ اور میں آپ کو یہ گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کو وہ شادی کا وظیفہ دے رہے ہیں نا کہ یہ پڑھو تمہاری شادی ہو جائے گی، ان کے اپنے گھر میں 4 جوان لڑکیاں بیٹھی ہوں گی جن کی شادی نہیں ہو رہی ہوگی۔ یہ سب بیوقوف بنانے کے دھندے ہیں، اپنی دکان کو گرم کرتے ہیں۔ اور یہ ہم کس سے سیکھتے ہیں؟ ہندوؤں سے، کیونکہ ان کے اندر یہ ان کے پنڈت اور وہ کنڈلی اور عجیب عجیب قسم کے ان کے یہاں بھی معاملات ہیں، ان سے سیکھا ہوا ہے ہم نے کہ ذرا سا بھی کوئی ہماری چیز ہمارے ہاتھ سے نکلتی ہے، کنٹرول میں نہیں آتی ہے، تو فوراً ہم کیا کرتے ہیں؟ انسانوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ ارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا دین دیا ہے، اس میں طریقے بتائے ہوئے ہیں۔ آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے، آپ دنیا والوں سے بات مت کریں، آپ جانماز بچھائیں تہجد میں، اللہ سے بات کریں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کے سامنے اپنے مسئلوں کو پیش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری زندگی میں یہ پریشانی آئی ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے نہیں پتہ کہ اس پریشانی سے نکلنا کیسے۔ اللہ عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ مجھے اس پریشانی سے نکال دے۔ میں آپ کو بتاؤں اپنی دل کی بات، مجھے یہ پیروں، فقیروں اور یہ باباؤں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ ہم نے الرحمن اکیڈمی کی جانب سے، یعنی ہم نے نا ایک گروپ کھولا ہوا ہے، اور جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی وہ بھی پیری فقیری میں بہت پڑ جاتے ہیں، اور جن کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک گروپ کھولا ہے۔ ماشاءاللہ وہاں پر ڈاکٹر صاحبہ ہیں، ڈاکٹر صوفیہ ان کا نام ہے، شی از فرام انڈیا، بہت اچھی، بہت قابل ڈاکٹر ہیں، اور فی سبیل اللہ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں الحمدللہ۔ کتنی بچیوں کے علاج وہاں سے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی ہے۔ اس گروپ میں آلموسٹ 5 یا 6 بچے ہو چکے ہیں ابھی تک، اسی چیز کو صرف دیکھتے ہوئے کہ بچیاں وہاں پر جا کے اپنا ایمان، اپنی عزت، اپنا پیسہ، یہ تینوں چیزیں لٹوا کر آ جاتی ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے اپنی اکیڈمی سے اس علاج کو بالکل فری رکھا ہوا ہے، کافی سسٹرز وہاں پر ہیں اور ان کے علاج ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ تو بالکل یہ پیروں، فقیروں اور جعلی باباؤں کے چکروں میں نہ پڑیں، دعا مانگیں، اور دعا کے پیارے پیارے جو کلمات جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، وہ دن بھر میں 100 مرتبہ آپ پڑھ سکتی ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر ہے سبحان اللہ و بحمدہ، 100 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ درود پاک پڑھیں، درود پاک تو پوری ایک دعا ہے، اس کو پڑھیں۔ دعا کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر درود پڑھیں، اور اس کے بعد پھر قرآنی دعائیں پڑھ سکتی ہیں، عربک دعا پڑھیے، اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتی ہیں۔ پھر یہ کلمات ہیں اسماء اعظم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کے ذریعے دعا مانگا کریں۔ صدقہ دیجئے، نماز کی پابندی رکھیں، یاد رکھیں کوئی جادو، کوئی بندش، یہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے پاکستان اور انڈیا میں ہر دوسری بچی کی جو رشتہ نہیں آ رہا ہوتا، ان کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جادو کر دیا، بندش کر دی۔ بندش تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا دین اسلام میں، اس کو تو سوچے بھی نہیں، اس سے آپ کا عقیدہ جو ہے نا بہت بگڑ سکتا ہے۔ جادو تو برحق ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، لیکن بندش کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ بندش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مجھے دینا چاہ رہا تھا، لیکن انسانی طاقت اتنی زیادہ طاقتور ہوئی کہ وہ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو مجھے دینا چاہ رہا تھا اس میں رکاوٹ آ گئی۔ تو بالکل بھی اس طرف مت سوچا کریں۔ اچھا، اب میں کچھ قرآنی دعائیں بتا دیتی ہوں، آپ اس کو پڑھیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بے روزگاری اور جب وہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ دوسرے شہر چلے گئے تھے مدین، وہاں پر جا کے یہ دعا مانگی انہوں نے۔
تو اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی، ان کو کام مل گیا اور ان کے معاملات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت موسیٰ نے یہ دعا خود مانگی۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے مسئلوں کو اس کے سامنے پیش خود کریں۔ اور بہت امپورٹنٹ بات، یہ میسیج ہے قرآن کا کہ حضرت موسیٰ نے پہلے نیکی کا کام کیا، یعنی ان جو بچیاں تھیں، خواتین تھیں، ان کے ساتھ ان کے جو جانور تھے ان کو پانی پلایا، یعنی کوئی نیکی کا کام کیا، اس کے بعد یہ دعا مانگی۔ اسی وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ نماز پڑھیے، نماز کے بعد اس دعا کو، یہ نہیں ہے کہ 400 دفعہ پڑھیں، 1000 مرتبہ پڑھیں، ایک دفعہ دل سے ان کلمات کو اللہ کے ساتھ سامنے پیش رکھیں، اس کے سامنے پیش کریں اور اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ انشاءاللہ شادی شدہ جو لوگ ہیں ان کے مسئلے بھی حل ہوں گے، اور جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کلمات سے انشاءاللہ ان کی شادیاں بھی ہو جائیں گی۔ یا ایک اور طریقہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد صدقہ دیجئے فوراً، اور اس کے بعد ان کلمات کے ساتھ اللہ کو پکاریے۔ یہ قرآنی آیت ہے، اس کو یاد کر لیجئے، نماز کے بعد پڑھیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اچھا، اس کے بعد یہ بھی قرآنی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس کے ذریعے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کیجیے۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ اور یہ تو دعا بہت ہی پیاری ہے، اس کے اندر مانگا یہی گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نیک ساتھی عطا فرما۔ اللہم یسر لی جلیسا صالحا۔ جی تو بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔